میں ہوں محمد فصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این فوکس۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا معاشرہ اڑا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے پچھلے چند ہفتوں سے، کہ مراسلہ ہے یا سازش ہے یا مداخلت ہے۔ مراسلہ پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ مراسلہ آیا ہی نہیں ہے، اب وہ سارے مان گئے کہ مراسلہ آیا ہوا ہے۔ اب رہ گیا پوائنٹ جو ہمارا پونڈر کرنے کا رہ گیا، وہ یہ سازش تھی کہ نہیں تھی۔ شیریں مزاری ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے اس خط کے الفاظ جو ہے نا واپس باہر آنا شروع ہو گیا بقول شیریں مزاری کے، اور یہ رپورٹ کس نے کیا؟ صابر شاکر نے، ہمارے بڑے پرومننٹ قسم کے صحافی ہیں۔ کہ اگلی لائن جو تھی نا، پہلے جو تھا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد قائم نہ ہوئی، کامیاب نہ ہوئی، تو پھر کانسیکوینسز، نتائج پاکستان کو بھگتنے ہوں گے۔ تو اگلی لائن بھی ایک لائن کر کے باہر آ رہی ہے۔ تو بقول صابر شاکر کے شیریں رحمان نے بتایا ہے کہ اگلی لائن بھی باہر آ گئی ہے کہ اگر یہ ناکام ہو گئی تو پھر ہم خود ایکشن لیں گے۔ اور اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ایجنسیز وغیرہ کو شاید اس بات کا پتہ تھا مبینہ طور پہ، اس لیے 7 مارچ سے نئے عمران خان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ انہیں کہا گیا تھا پبلک میٹنگز ہولڈ نہ کریں، اور کچھ ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اس بات کو چھوڑ دیں، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ اب برائی اور بھلائی کا برائی اور بھلائی کا ایک ریشو ہوتا ہے پوری سے، جب یہی پاکستان میں رہنے والے جو اشارہ کاٹنا، قانون کو توڑنا، رشوتیں دینا اپنا بڑا ایک فریضہ سمجھتے ہیں، عادت سمجھتے ہیں، یہی لوگ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہاں قانون کی اتنی زیادہ پیروی کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچی ہے یہ بات؟ وہ قانون کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا پریشر قانون کا نہیں ہے جتنا پریشر اخلاقیات کا ہے۔ جو کچھ آپ ان کو اوپر کر کے دکھاتے ہو، نیچے آپ ان سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہ بڑے لا بائنڈنگ اور بڑے قانون پسند قوم بن کے آپ کو دکھائیں گے۔ برادری کیوں بنتی ہیں؟ مرزا تو جٹ تو خان تو چودھری تو یہ ملک، یہ سارے الگ اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے۔ کون نہیں مانے گا کہ پاکستان میں انصاف ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ کیا اس کو بھی آپ نہیں مانو گے کہ لوگ کہتے ہیں یار وکیل نہ کرو، یہ کوئی جج کر لو، اگر آپ نے انصاف لینا ہے تو آپ کو جج کر لو؟ کیا یہ بھی آپ نہیں مانو گے؟ یا یہ کہنے بھی آپ میرے اوپر کچھ کوئی گند اچھالو گے یا گالیاں دو گے مجھے؟ آج اگر کچھ ایسا کر دیں کہ پاکستان میں اعلان ہو جائے کہ جو شخص پاکستان چھوڑ کے جہاں جہاں جانا چاہتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو اپنے خرچے پہ وہاں بھیجے گی، تو آپ یقین کریں یہ جتنے لیڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا آگے پیچھے، یہ صرف جانوروں کے، پرندوں کے، چرندوں کے لیڈر رہ جائیں گے۔ کوئی انسان باقی نہیں بچے گا، یہاں کوئی انسان نہیں بچے گا، سارے کے سارے یہاں سے چلے جائیں گے، کوئی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ کہتے ہو جی محب وطن نہیں ہے، وطن کی خاطر جان نہیں دیتے، جان قربان کرو۔ لوگ کیوں اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں؟ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ اچھا بھی کیا اور ایک بڑی بری بات بھی کر دی اس نے۔ وہ جو مومنین سمجھے جاتے تھے نا، مومن ہے بڑے، ہر حالت میں ہر حالت میں ہر حالت میں، عمران خان نے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا۔ وہ کہتا تھا نا آخری بال تک کھیلوں گا، تو وہ کہتا تھا کہ میں ان ساروں کو ایکسپوز کروں گا۔ ابھی جو لوگ آپ دیکھ رہے ہو نا عمران کی کال پہ باہر نکل رہے ہیں، خاص طور پہ پہلی رات جو نکلے تھے کراچی سے شروع ہوا تھا، یا جلسہ ہوتا ہے اسکرینیں لگی ہوتی ہیں، تو اصل جلسے کے علاوہ اسکرینوں کے آگے اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جتنا دوسری سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں نہیں ہوتے۔ یہ عمران، یاد رکھیے گا میری بات آج، یہ عمران کے نام پہ نہیں نکل رہے اب یہ تحریک ہے، وہ تحریک جو 1947 میں چلی تھی۔ کسی ایک شخص کے نام پہ، کسی ایک شخص کے نام پہ اتنے لوگ باہر نہیں آ سکتے۔ آ رہے ہیں، اس کی ذات میں ایک کرزما ہے، ایک ہیروئزم ہے، ایک کرزما ہے اس کی ذات میں، لوگوں کو ایک ٹرسٹ ہے، ایک یقین ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے ملتان میں ایک چھوٹی سی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہ پہلے ایک ہفتے میں انہوں نے ہمیں پتہ نہیں شاید 20 کروڑ روپیہ غیر ملکیوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ پھر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک پرانی طریقہ واردات، جیسے ہی حکومت چینج ہوئی ساتھ ہی ڈالر نیچے چلا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈالر کو نیچے کرتے ہیں اور پھر ڈالر کو خرید لیتے ہیں، ٹھیک 24 یا 48 گھنٹے کے بعد ڈالر پھر واپس 6 روپے اوپر آ گیا۔ اب اگر آپ نے 25 50 60 70 100 کروڑ کے یا 1 ارب روپے کے اگر آپ نے ڈالر خریدے ہیں، تو ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد آپ نے فی ڈالر پہ 3 سے 4 5 یا 6 روپے کما لیے ہیں،
اور پھر وہ ڈالر سارے کے سارے مہنگے کر کے دوبارہ بیچ دیے ہیں. پھر چینی 2 روپیہ 4 روپیہ 10 روپیہ آٹا بڑھا دیا. ابھی ڈیزل آپ دیکھ رہے ہو، حکومت کہتی ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں گے اور شارٹیج ہو گئی ہے، انہوں نے سٹور کرنا شروع کر دیا ہے. اصل میں دیکھیے گا چند دنوں کے بعد دوسری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے جلسے جلوسوں کا اعلان کریں گی. انہوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. یہ ڈالر کا کھیل کھیل کے، یہ آپ کے ساتھ چینی کا کھیل کھیل کے، آٹے کا کھیل کھیل کے، انہوں نے اربوں نہیں، انہوں نے کھربوں روپے اکٹھا کر لیا ہے. اور اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر یہ سارے کا سارا پیسہ آپ دیکھیے گا آپ آگے اپنے جلسوں پہ اس کے اخراجات پورے کریں گے. اب دوسری رہے گی بات کمیشن بنانے کی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اگر میں کہیں باہر رہ رہا ہوتا، ویسے آج ایک اور ویب سائٹ پہ میں آپ سے بھی وہ نمبر شیئر کروں گا، انہوں نے کہا اگر آپ کو تنگ کرنے والا ہو تو جب آپ یہ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تو اس نمبر پہ ہمارے سے رابطہ کریں. کمیشن نہ کھیلو، کمیشن بنانے کی بات نہ کرو یار. کمیشن کھیلو گے. عزت اسی میں ہے، یہ کمیشن والی باتیں مت کرو. اگر کسی قسم کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ ہم نے تو صرف دھمکی دی تھی، دھمکی کو امپلیمنٹ کچھ اور لوگوں نے کیا ہے، سہولت کار کچھ اور لوگ بنے ہیں، یعنی ہم نے دھمکی دی تھی، صرف ہم نے کہا تھا یا اس کو کامیاب کرو، اگر ناکام کرو گے تو سخت حالات پیش آئیں گے تمہارے ساتھ. تو ہماری اس دھمکی سے ٹانگیں کسی اور کی کامتی ہیں. اور اگر کسی قسم کی بھی جو آپ تفتیش کرو گے، کمیشن بناؤ گے، اس کے نتیجے میں اگر امریکہ نے یہ کہہ دیا بھائی ہم نے صرف دھمکی دی تھی، سہولت کار کوئی اور ہے، پھر کیا کرو گے؟ کمیشن کے معاملے پہ میرے خیال میں بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. یہاں سے آگے ہم نہ ہی جائیں تو اچھا ہے. پھر دوبارہ میں آپ سے یہ بات دہرا دوں، جتنے لوگ باہر آ رہے ہیں یہ صرف عمران کے لیے نہیں آ رہے ہیں، صرف عمران کے لیے نہیں آ رہے. ایک ٹاک شو ہے، مجھے اس کا آدمی کا نام بھولتا ہے، ٹاک شو ہے دا مدر آف آل ٹاک شوز، دا مدر آف آل ٹاک شوز. نیٹ پہ جائے اس کو سرچ کریں. اس نے آج بڑے فالوور ہیں اس کے، بڑے لوگ ڈائریکٹ دیکھتے ہیں، بڑا مقبول آدمی ہے. پاکستان نے اس کو تمغہ، کچھ تمغہ بھی دیا تھا پاکستان کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے. اس نے آج لائیو آ کے ہمارے پرائم منسٹر کو کہا ہے کرائم منسٹر، اور اس کو کیا کہا ہے میرا کپتان، مائی کیپٹن. اور پھر کیا کہا ہے 80% کابینہ جو ہے وہ آن بیل ہے، ضمانتوں پہ ہے. یہ عزت ہے ہماری، یہ رہے گی عزت ہماری. میں عمران خان سے پوچھتا ہوں تو نے 22 ارب ڈالر اکٹھے کیے، خزانے میں ڈالے. 22 ارب ڈالر تو نے کس کے لیے ڈالے تھے؟ کیوں ڈالے تھے؟ اپنا نام کیوں خراب کیا تو نے؟ کس لیے خراب کیا تھا؟ کس کے حوالے کر کے جانا چاہتا تھا تو؟ میں شروع دن سے نہیں کہتا تھا تجھے کہ تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. پھر میں نے تو یہ بات بھی کہی تھی خان کہ تو یہاں سے ناکام ہو کے اترے گا. پھر جب ناکام ہو کے اترے گا اصل کام اس وقت شروع ہوگا. عمران تو لیڈر ہی اب بنا ہے، عمران سے پہلے لیڈر نہیں تھا. اب جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اتنی اس کو ملیں گی سیٹیں کہ وہ اس میں سے یہ اپنی حکومت خود بنا سکے. اب بھی اس کو ملیں گی سیٹیں، پہلے کہاں سے لیڈر تھا یہ؟ بے حساب اس نے غلطیاں کی، بے حساب اور بے تاشا. ایم کیو ایم جیسے لوگ، ان کو بیچ میں شامل کر لیا، ان کو بیچ میں ڈال لیا. تو جب اس کو بڑوں نے کہا تھا کہ حکومت نہ بنا، اپوزیشن میں آ، تو اس کو مان لینی چاہیے تھی. اب بنا عمران خان کے یہاں کے لیڈر، اب یہ کیا کرے گا اس سے فرق پڑے گا. اس سے پہلے اس نے جو کچھ کیا وہ کچھ بھی نہیں تھا. میں آپ کو پہلے کہتا تھا، میری پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ناکام ہوگا، یہ اترے گا، یہ جائے گا. اور اگر عمران خان نہ ہوتا تو پیٹرول 250 لیٹر سے 350 لیٹر پہ ہوتا. اب وہ ہو رہا ہے. پہلے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو کہتے تھے پاکستان کی تاریخ کی انتہائی تاریخی مہنگائی ہو گئی، یہ حکومت ناکام ہے، یہ سلیکٹڈ ہے. آپ بتاؤ، سارے کام خود کر رہے ہیں. پھر میں آپ کو کہتا تھا نا یہ سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ آدمی کسی کو سوٹ نہیں کرتا. اور پھر وقت نے میری بات ثابت کی کہ یہ سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ کسی کا پیارا نہیں ہے، یہ کسی کا بلو آئڈ چائلڈ نہیں ہے. اب آخری 13 مہینوں میں انہوں نے حکومت گرا کے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے اس کو. جیسے ایک بہت بڑا رائٹر تھا، اس کا کہنا تھا کہ ناکامی کچھ نہیں ہوتی، صرف سبق ہوتے ہیں. اور اگر آپ سبق نہ سیکھیں تو قدرت پھر کیا کرتی ہے کہ اس چیز کو
بار بار دہراتی رہتی ہے، آپ کے لیے دہراتی رہتی ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنا سبق سیکھ نہ لو۔ عید کے بعد مجھے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا یہ کال دے گا، اور اگر اس نے کال دے دی تو شاید بھٹو کے بعد یہ میں تو کہتا ہوں اس وقت جتنی مقبولیت بھٹو کی تھی ایک زمانے میں نا، یہ اس کو بھی اس لیمٹ کو بھی کراس کر گیا۔ اب یہ شاید زیادہ نہ کر سکا تو 5 لاکھ لوگ اکٹھے کر لے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا ہی آپ کو اشارہ دے سکتا ہوں کہ اس دفعہ کی جو کال ہوگی اس کی اسلام آباد کی، یہ پہلے والی نہیں ہوگی کہ کال دی تو ٹرک کے اوپر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے لانگ مارچ، یہ بنی گالہ میں ہی بیٹھے گا، یہ بنی گالہ میں ہی بیٹھے گا۔ اس نے اپنے جو ضلعی لوگ ہیں ان کو لگا دیا ہے، الیکشن کمیشن سے کل سے شروع ہو رہا ہے کہ لوکل الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مظاہرے کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ضلعی لیول پہ، گلی لیول پہ، محلہ لیول پہ تحریک پاکستان کو نظر میں رکھ کے، کیونکہ تاریخ اس نے پڑھی ہوئی ہے، تو اس دفعہ جو یہ کال دے گا اس کا رسپانس یا اس کا پلان آف ایکشن جو ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ تو اگر وہ ہو گیا تو جتنے بھی رینجرز ہیں پاکستان میں، جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، پولیس وغیرہ ہے جس لیول پہ بھی، تو جو میں نے حساب لگایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں 6 سے 8 بندہ فی جلسے کے لیے پڑتا ہے، تو لا انفورسمنٹ والے اس کو روک نہیں پائیں گے، اللہ خیر کرے۔ تو سب سے آخر میں یہ بتا دوں کہ ایک پن میپ ایک ویب سائٹ ہے، اگر اس کے اوپر جا کے اگر کسی بھی چیز کا آپ نقشہ دے دیں نا تو بڑے سائنٹیفک طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کتنے لوگ آ سکتے ہیں۔ اب اس میں جا کے آپ دیکھ لیجئے گا، میں کچھ فگرز آپ کو اگلے ویڈیو میں اور بھی دوں گا، میں کچھ ورک آؤٹ کر ہوں کچھ چیزوں پہ۔ اور پھر بریمام میں بھی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، ان کا تعلق وہ جو 2-3 بندے تھے، ہائرنگ وہاں سے ہوتی تھی، فائرنگ وہاں سے ہوتی تھی، بندے وہاں سے لگتے تھے، زمینیں وہاں سے ملتی تھیں، تو اس میں وہ کون کون سے لوگ شامل تھے میں انشاءاللہ بائی نیم آپ کو بتاؤں گا، وہ ان کا کنیکشن اس وقت یہاں تک ابھی بھی کیسے چلتا ہوا آ رہا ہے میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ تو وہ اگر آپ اس میں جائیں نا تو وہ سائنٹیفک طریقے سے آپ کو بتائے گا کہ اس جگہ پہ اتنے لوگ سما سکتے ہیں۔ لاہور کا جو جلسہ تھا، اگر اس میپ کو میں نے نام آپ کو بتا دیا، جائیں ابھی چلے جائیں اس پہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو اس کو بھرنے کے لیے آپ کو 2,70,000 آدمی چاہیے۔ اب اپنی ویڈیوز نکال کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اس میدان کے بھرے ہوئے ہونے کے بعد کہاں تک لوگ اور موجود تھے، وہ ایریا بھی اس کے بیچ میں شامل کر دیں۔ آپ اس کو کھولیے گا جو میں نے ویب سائٹ آپ کو بتائی ہے، اور بہت ایزی ہے اس کو کھولنا، پھر وہ علاقہ بھی بیچ میں شامل کر لیں تو یہ تقریباً 3.25 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی صحافت پہ، 10,000، 15,000، 50,000 تھے، 70,000 تھے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ ٹول ہے نا، جس ٹول کے ذریعے آپ مجھے دیکھ رہے ہو، سائٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ تھے۔ یاد رکھیں وہ تھوڑا سا ایک بندے دوسرے بندے میں تھوڑا گیپ رکھتے ہیں، جبکہ لوگ وہاں پہ ایسے شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوئے تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 5 لاکھ تک آپ کی بڑے آسانی سے تعداد چلی جائے گی۔ آج کل وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ آپ کسی سے جھوٹ بولو اور پھر وہ جھوٹ چلتا بھی چلا جائے۔ برائی اور بھلائی کے ایشو کو یاد رکھیے گا، ہم کبھی بھی باجرہ بو کے گندم نہیں نکال سکتے۔ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے نیچے رہنے والے عام پبلک کو جو اوپر بیٹھ کے کر کے دکھاتے ہیں، اسی کا ایفیکٹ نیچے تک چلا آتا ہے۔ اگر آپ کبھی تھانے میں کسی ایس ایچ او کو دیکھتے ہو بدعنوانی کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ بدعنوانی اس ادارے کے اوپر تک جا رہی ہے، ورنہ وہ ایس ایچ او نیچے بیٹھ کے بیچارہ آپ سے رشوتیں نہ لے رہا ہوتا۔ اگر کوئی کانسٹیبل ہے، کوئی پولیس والا ہے، اگر آپ کے ساتھ کچھ ہراسمنٹ کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو سمجھ جائیں یہ پیچھے ایس ایچ او کرپٹ ہے، اور اگر ایس ایچ او کرپٹ ہے تو پھر پیچھے تک چلی جاتی ہے۔ بھلا عمران خان کے، عمران خان نے 2 مومنین تھے پاکستان میں، 2 مومنین سمجھے جاتے تھے، اس نے ان کو بھی بالکل بے نقاب کر دیا اور ہمیں بالکل صاف ستھرا بتا دیا کہ مداخلت امریکہ سے ہوئی اور سازش کہاں سے ہوئی، لہذا کمیشن کرنا چھوڑ دیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بقول اسی کے کچھ نیوز آ رہی ہے چینلز کے اوپر، مختلف لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں کہ بیک ڈور میں کوئی مذاکرات بھی چل رہے ہیں یا کوئی بات چیت بھی جاری ہے۔ اللہ کرے کہ آپس میں مل کے بیٹھ جائیں اور کچھ مذاکرات کے ذریعے کچھ حل کر لیں، اور کچھ ایسی تصویر سامنے لے کے آئیں کہ جس کو کوئی مانے بھی،
माने भी नेकेड एग्रेशन, नेकेड करप्शन ये नहीं चलती है, और आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं, हम अपने लोगों को कैसे समझाएं, अपने माशरे को ठीक कैसे करें कि जब हमें ऊपर से ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, जब तक हमें ऊपर से ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी उस वक्त तक हम नीचे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह करे अभी चंद दिन रह गए हैं ईद में, उससे पहले देखते हैं कि मामलात कहाँ तक जाते हैं और कहाँ जाके रुकते हैं। ये बहुत पहले रुक जाने चाहिए, कॉल से पहले रुक जाने चाहिए, क्योंकि अगर उसने कॉल दे दी ना तो फिर वो मामलात अपनी शराइत पे तय करेगा। अभी मुमकिन है, अभी मुमकिन है कि कुछ लो और कुछ दो हो जाए। तो टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक शुरू हो गई है। तो मैं तो सिर्फ दुआई कर, या मैं और आप, हम जैसे लोग तो सिर्फ दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे माशरे को महफूज रखे और हमारी आने वाली नस्लों को कोई बेहतर मुस्तकबिल दे। आज के लिए इतना ही। अपने आगे पीछे के लोगों का ख़ास ख्याल रखा करें, नज़र रखा करें, और जिसके लिए जो कर सकते हैं वो किया करें। आपका ईदी होना या आपका बिल गेट्स होना ज़रूरी नहीं है। जितना आप किसी के लिए कर सकते हैं, जितनी भलाई आप किसी के साथ कर सकते हैं उतनी कर दीजिए, कर दिया कीजिए। अपने आगे पीछे के लोगों का ख्याल रखिएगा। अनटिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।